السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے وقت سے پہلے اٹھ گیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ میرے اسکول میں ایک ریس تھی جس میں نے اپنا نام لکھایا تھا اور آج میں اس میں حصہ لینے والا تھا۔ صبح 9 بجے وہ ریس شروع ہونی تھی اور میں صبح کے 7 بجے اٹھ گیا۔ سوچا کہ تیاری کروں۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ وہی پہلے والی چیزیں تھیں جو آج میں نے پہن کر جانی تھی۔ خیر، میں نے ناشتہ کیا۔ میری امی میرے چہرے سے میری خوشی کا اندازہ لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے، میں تمہیں بہت کامیاب انسان دیکھنا چاہتی ہوں، خوب محنت کرو۔ میری بیماری کے بارے میں تم جانتے ہو، نہ جانے میری اور کتنی زندگی باقی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کو خوش و خرم دیکھو۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب خیر کرے گا۔ اپنا وہی پرانا جوتا پہنا جو تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا، اپنا بیگ اٹھایا اور سکول کا راستہ لے لیا۔ آج میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ریس میں جیتوں گا اور مجھے انعام ملے گا، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا اس چیز کا مجھے علم نہ تھا۔ جیسے ہی میں سکول میں گیا تو سارے مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ جب میں نے سب کو دیکھا تو میں خود حیران و پریشان ہو گیا کہ سب نے بہت اعلیٰ قسم کے کپڑے اور جوتے پہنے ہوئے تھے۔ سب کے سب بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی آج کے دن کچھ نیا پہن کر آتا اور ان بچوں کی طرح پیارا لگتا، لیکن میری قسمت میں یہ سب کا ہو۔ میں نے ان کو حسرت بھری آنکھوں سے دیکھا اور خاموش رہا۔ مجھے اپنی حیرانگی کی وجہ سے تو نظر آ رہی تھی اور سمجھ بھی آ رہا تھا، لیکن وہ لوگ مجھے دیکھ کر کیوں حیران تھے مجھے سمجھ نہ آیا، کیونکہ میں روز اسی حلیے میں جاتا تھا۔ مجھے کچھ تبدیلی محسوس نہ ہوئی، لیکن جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب میرے استاد نے مجھ سے ایسے الفاظ کہے جن کی مجھے ان سے توقع نہ تھی۔ وہ الفاظ میں سن نہیں پا رہا تھا۔ یہ ایسے الفاظ تھے جن کی وجہ سے میں شرمندگی میں بالکل پانی پانی ہو رہا تھا۔ خیر، ہم غریبوں کے نصیب میں یہی لکھا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور وہ اس سب کو لے کر تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں، پھر اپنے معمول کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں جب ریس کے گراؤنڈ میں گیا تو میرے استاد نے مجھے یہ الفاظ کہہ کر نکال دیا کہ تم پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ یہاں پر ریس میں حصہ لوگے، کیسے تم جیت سکو گے؟ تم اس قابل نہیں ہو، یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے باپ کے ساتھ سڑکوں پر جھاڑو دو اور کوڑا کرکٹ صاف کرو۔ یہ الفاظ میرے لیے ناقابل برداشت تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے میری جو بے عزتی کی، میں اس کو نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ میری زندگی میں ایسے لمحات تھے جن کی وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوا، اور یہ لمحات مجھے اپنی پوری زندگی نہ بھولے۔ ان کی یہ بات سن کر طالب علم مجھ پر ہنسنے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ بس وہ دن تھا جب میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور انہیں کچھ کہے بغیر واپس آ گیا۔ میں راستے میں خوب رویا، سکول سے لے کر اپنے گھر تک اتنا رویا کہ میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ لیکن جو ہی میں گھر کے دروازے پر آیا، میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور سنبھالا اور اپنی آنکھیں خشک کی، کیونکہ میری امی جو میری واپسی کا شدت سے انتظار کر رہی تھی اور اس امید سے بیٹھی تھی کہ میں جیت کر آؤں گا اور انعام لے کر ہی آؤں گا اور ان کا سر فخر سے بلند کر دوں گا۔
ان کے سامنے میں کیسے اس حلیے میں جا سکتا تھا؟ میں تھوڑی دیر اپنے گھر کے سامنے دروازے پر رکا رہا، سنبھالا خود کو اور ایک جھوٹی مسکان چہرے پر سجائی اور گھر آ گیا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، میری امی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور میری بہن ساتھ میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ میرے ابو اپنے معمول کے مطابق کام پر گئے ہوئے تھے۔ آج میں اپنی چھٹی سے پہلے واپس آ چکا تھا۔ میری بہن اور میری امی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی کہ یقیناً تم جیت کر آئے ہو، اس لیے جلدی واپس آ گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، میں نے بھی ان کو دیکھ کر مسکرا دیا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں ان کو جواب دیے بغیر اندر چلا گیا، بیگ رکھا۔ میری ماں نے مجھے بلایا، کہا کہ بیٹا ادھر آؤ۔ میں گیا۔ میری امی نے جب مجھ سے یہ سوال کیا کہ بیٹا تمہارا انعام کہاں ہے، مجھے سارا حال دو کہ وہاں پر کیا کیا ہوا اور تم نے کیسے ریس جیتی۔ میں نے ان سے کہا کہ امی، میں نے تو آپ سے ایسی بات نہیں کی کہ ریس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بلکہ ریس تو آج ہونی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں ہو پائی اور کینسل ہو گئی ہے، اگلے ہفتے ہوگی۔ میری امی نے کہا اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، تمہیں ایک ہفتہ مزید محنت کا پھل مل گیا ہے، تم اس پر مزید محنت کرو۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، ہم جیسے لوگوں کو محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، میں اس ریس میں اب نہیں جاؤں گا۔ اور جو اگلی بات میں نے اپنی امی سے کہی، وہ بات سن کر میری ماں دنگ رہ گئی۔ ان کو مجھ سے اس بات کی امید نہ تھی۔ میری بہن نے جب میرے الفاظ سنے تو وہ مجھے غور سے اور حیرت سے دیکھنے لگی اور اس کے آنسو نکل آئے تھے، جو آنکھوں میں سے بے ساختہ نکل پڑے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہو لیکن کر نہ پائی ہو۔ میں اپنی بہن کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، آگے سے میں سکول نہیں جاؤں گا اور کبھی بھی کسی ریس میں حصہ نہیں لوں گا اور میں اپنی پڑھائی ختم کر چکا ہوں، بس میرے یہی الفاظ تھے کہ میری بہن اور میری ماں بہت پریشان ہوئی اور مجھ سے وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے ٹال مٹول کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا جو تکلیف جو دکھ میری ذات کو ہوا ہے وہ ان کو پہنچے۔ میں نے ان سے کہا کہ امی، انہوں نے فیس بڑھا دی ہے، فیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم فیس نہیں دے سکیں گے، اس لیے میں پڑھائی چھوڑ آیا ہوں۔ میری ماں یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہاں پر میری کوئی فیس نہیں تھی۔ میں وہاں پر غریب طلبات میں شامل تھا اور پرنسپل نے مجھے فری تعلیم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میری ماں نے جب مجھ سے کہا کہ بیٹا ایسا کیسے ممکن ہے، پرنسپل نے خود تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا، جب تمہارا باپ اس سکول کے سامنے تمہیں لے کر سڑک کی صفائی کر رہا تھا تو اس نے بلایا اور کہا کہ اس کو کیوں نہیں پڑھا رہے۔ تمہارے باپ نے جب ان کو ساری کہانی سنائی، کہا کہ میری بیوی بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، گھر میں ایک بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور اس سے چھوٹا ایک میرا بیٹا احمد ہے، ان سب کی کفالت میرے ذمے ہے۔ نہ تو میں پڑھا لکھا ہوں، نہ ہی میری کوئی نوکری ہے، میں یوں ہی سڑکوں پر جھاڑو لگا کر لوگوں کے گھروں کی صفائی کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتا ہوں اور ان کو پالتا ہوں۔ میں ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں کر سکتا تو میں کیسے ان کی تعلیم کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہوں؟ اتنی مہنگائی کے دور میں اکیلا یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں اپنی ماں کی یہ ساری بات خاموشی سے سن رہا تھا۔ مزید میری ماں نے بتایا کہ پرنسپل نے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تم اس کی ساری تعلیم کا ذمہ میں اپنے سر لیتا ہوں،
اس کی فیس، کتابیں اور سارا کچھ میں دوں گا، بس تم اس کو پڑھاؤ۔ یہ بچہ بہت ذہین لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا مستقبل صحیح ہو اور یہ کامیاب آدمی بنے۔ میں نے اپنی امی سے کہا، جی امی، مجھے یہ سب یاد ہے، میں اپنے ابو کے ساتھ وہیں پر موجود تھا، لیکن یہ سب آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو پھر میری امی نے کہا، اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ کیسے اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے اور تمہیں درمیان راہ میں لا کر چھوڑ سکتا ہے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، اس سکول کا اپنا ہی مسئلہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جتنے بھی فری بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے سب کو فیس دینی ہوگی، کیونکہ فنڈز ختم ہو چکے ہیں۔ میری امی نے میری بات پر یقین نہ کیا، وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں آج رات کو تمہارے باپ سے بات کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ وہ کل صبح تمہیں لے کر تمہارے پرنسپل کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ہمیں روشن مستقبل دکھا کر وہ کیسے درمیان میں ہمیں چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے بیٹے، میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا مستقبل خراب ہو اور تمہیں اپنی آگے والی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ جن مشکلات میں تم نے، یعنی میری اولاد نے زندگی گزاری ہے، جو خواہشات تمہارے والدین تمہاری پوری نہیں کر سکتے، خدا نہ خواستہ ایسا کبھی نہ ہو کہ تمہارے ساتھ یہ صورتحال ہو اور تم اپنے بچوں کی خواہشات پوری نہ کر سکو۔ میں چاہتی ہوں تم کامیاب آدمی بنو اور اپنے بچوں کی تمام خواہشات پوری کرو۔ میں نے جب ان کے یہ الفاظ سنے تو میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ امی جان، آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے گھر سے دور ہی صحیح لیکن ایک سرکاری سکول ہے، میں وہاں پر داخلہ لوں گا اور وہیں پر پڑھوں گا، میں اپنی تعلیم کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ محنت کیسے رائگاں کر سکتا ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میں ضرور کامیاب بن جاؤں گا۔ امی جان، بس آپ نے اسی طرح میرے لیے دعا کرنی ہے، اور میرے بھائی احمد کو میں خود پڑھاؤں گا اور اپنی بہن اقصیٰ کی شادی بھی خود کروں گا، اور جو یہ خدمت آپ کی اور ہمارے گھر کی جا رہی ہے، خدا اس کو بہت زیادہ صلہ دے گا۔ میری بہن خاموشی سے میرے یہ الفاظ سن رہی تھی اور اس کی آنکھیں نم تھی۔ اس کے بعد میں چلا گیا، اپنے کمرے میں دوبارہ جا کر خوب رویا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں یوں سمجھتا تھا کہ رونے سے میرے دل کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے گا اور دماغ بھی صحیح ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت جب میرے استاد نے وہ الفاظ کہے تھے، میرے لیے موت کے برابر تھے۔ مجھے ان پر شدید غصہ آیا، لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ میں اپنے اساتذہ کو والدین کی جگہ دیتا تھا، ان کو اپنا والد سمجھتا تھا، اور میرے لیے یہ بات مناسب نہ تھی کہ میں ان کو جواب دیتا یا اپنی زبان پر ان کے لیے کوئی غلط بات لاتا۔ میں وہاں سے تو خاموشی سے آ گیا تھا، لیکن وہ خاموشی ظاہری خاموشی تھی، میرے اندر کے طوفان سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ میرا دل بہت پریشان تھا، اس کے باوجود میں نے اپنے گھر والوں کو حوصلہ دیا اور خاموش رہا۔ شام کے وقت جب میرے ابو واپس آئے، سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرا تھا، پرندوں کا چہچہانے کی آوازیں کانوں میں آ رہی تھی۔ تمام تر پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹ رہے تھے۔ جب میں نے اپنے ابو کے چہرے پر سارے دن کی تھکاوٹ اور تھکان دیکھی اور ذمہ داریوں کا بوجھ دیکھا، تو میں نے اپنی امی سے اشارہ کیا کہ امی، اب مناسب وقت نہیں، ابو تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ ان کو یہ بات نہ کریں، اس سے ان کو پریشانی ہوگی۔ میری امی نے میری بات کو سمجھ لیا اور وہ بھی خاموش رہیں۔
میری بہن رات کا کھانا بنا چکی تھی، ہم نے کھانا کھایا۔ احمد مجھے بہت پیارا لگتا تھا۔ مجھے اپنی بہن اقصیٰ بھی بہت پیاری تھی۔ میں جب سکول سے واپس آتا تھا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لاتا تھا۔ جو خرچہ مجھے کبھی ملتا تھا وہ میں اپنی بہن کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے کچھ لے آتا تھا۔ مجھے ان سے بہت زیادہ پیار تھا۔ میری یہ قربانی دیکھ کر میری ماں بھی بہت خوش ہوتی اور کہتی کہ بیٹا، تمہیں کبھی پیسے ملتے ہیں وہ بھی اتنے کم ہوتے ہیں، تم اپنی ضروریات پوری کرو یا کچھ کھا لیا کرو، ان کے لیے نہ لایا کرو، ان کو بھی تو تمہارا باپ دیتا ہے، تمہارے برابر کا حصہ۔ میں امی سے کہتا، امی کوئی بات نہیں، اس سب سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ اب ساری رات میں سو نہ سکا، کروٹ پہ کروٹ بدلی۔ ایک پریشانی جو مجھے سونے نہیں دے رہی تھی وہ یہ تھی کہ اب میں آگے کیا کروں گا، کیونکہ میں سکول کو خیر باد کرایا تھا۔ اب میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں سکول میں دوبارہ جاؤں۔ وہ مجھے پہلے بھی بہت باتیں سناتے تھے، میری تذلیل کرتے تھے، لیکن آج جو تھپڑ انہوں نے مجھے مارا وہ میری روح پر لگا تھا اور اس کی تلافی میرے پاس نہ تھی۔ مجھے ساری رات اسی سوچ نے گزار دی، کیونکہ وہ الفاظ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا جس نے مجھے ساری رات الجھائے رکھا، وہ یہ تھا کہ میں کہاں جاؤں گا۔ وہ سرکاری سکول جس کی تسلی میں نے اپنی ماں کو دی ہے وہ بہت دور ہے، میں کیسے اتنا چل کر جاؤں گا، نہ جانے آگے کیا ہوتا ہے۔ ساری رات میں اسی سوچ میں گمراہ ہو کر اٹھ کر سب کو دیکھتا۔ سب سو چکے ہوتے تھے۔ میرا باپ سارے دن کا تھکا ہوا بالکل بے ہوشوں کی طرح سو رہا تھا۔ میری ماں جو ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی جس کی ہمیں خبر تک نہ تھی، کئی بار ان کا چیک اپ کروایا لیکن ڈاکٹرز بتاتے ہی نہیں تھے کہ کیا ہے۔ شاید وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری حالت پر رحم کرتے ہیں، کچھ درد کی دوائیاں دیتے اور کہتے ہیں کہ ان کو گھر لے جائیں، خدا خیر کرے گا۔ کئی بار جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو ہم ہسپتال جاتے لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ ملتا اور ہم واپس آ جاتے۔ ساتھ میں میری بہن اور میرا بھائی سویا ہوا ہوتا، وہ بھی پرسکون نیند سو رہے ہوتے۔ پورے گھر میں جو بے چینی مجھے تھی وہ کسی کو نہ تھی، کیونکہ پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اور نہ جانے میری قسمت میں اور کیا ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ صبح جب میں اٹھا میں کسی سے بھی اپنی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ سب کو لگتا تھا اسکول چھوڑنے کا میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، پرنسپل کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں خاموش رہا، لیکن جب میری ماں نے میرے باپ کو میری بتائی ہوئی ساری کہانی بتائی تو میرے باپ نے مجھے دیکھا اور کہا کہ بیٹا، کیا تم لوگ مجھ سے سبق نہیں سیکھتے، میری حالت کو نہیں دیکھتے؟ تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے بچے بھی اسی طرح تم لوگوں کی طرح ذلیل و خوار ہوں اور شرمندگی کا باعث ہوں۔ آخر تمہیں کب سمجھ آئے؟ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ محنت کرو، کچھ پڑھ لو گے تو بڑے انسان بن جاؤ گے، ورنہ ہمارا کیا ہے، ہم کچھ دن کے مہمان ہیں، نہ جانے کب اس دنیا سے چلے جائیں۔ کون سی شام زندگی کی آخری شام ہو، اس کے بعد تم لوگوں کا کیا ہوگا کبھی سوچا ہے؟ جب میرے والد نے مجھے یہ الفاظ کہے میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میری روح پر کوئی چھریوں سے وار کر رہا ہو، اور ایسی تکلیف محسوس ہوئی جس کا کوئی بھی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ صرف وہی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہو۔ اور میں سوچتا تھا ایسا کوئی بھی نہیں ہے
جس کے ساتھ یہ سب اپنی زندگی میں ہوا ہوگا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ زندگی کی تلخیاں ہر انسان کے لیے برابر ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، اور وہ کسی نہ کسی فکر، پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہے۔ کسی کو اولاد کا دکھ ہے، کسی کو روزی کا دکھ ہے، کوئی غریب ہے تو کوئی یتیم ہے، کوئی خدا کے اثر پر بیان مددگار کسی منزل کی تلاش میں ہے، کوئی بیمار ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان ضرور ہی کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس چیز کا مجھے اندازہ تھا، لیکن میں سمجھتا تھا جو تکلیف دکھ میری زندگی میں میرے ساتھ ہے، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا۔ خیر، یہ خیالات مجھے اکثر آتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان پر غور نہیں کیا تھا۔ ان پر اگر غور کرنے بیٹھ جاتا تو میری زندگی وہیں پر ہی رک جاتی، جینے کی تمنا چھوڑ دیتا۔ زندگی آگے بڑھتی گئی، حالات سدھرنے کی بجائے بگڑتے گئے، پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ دکھ تھے کہ جیسے انہوں نے میرے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ خیر، اب پریشانی اس بات کی تھی، اور بات جو مجھے الجھا رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرے بابا اب میرے ساتھ کیا کرنے والے۔ جس کا ڈر تھا میرے ساتھ وہی ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیگ اٹھاؤ، تیاری کرو، میں تمہیں لے کر جاؤں گا، اور میں خود جا کر پرنسپل سے بات کروں گا۔ میں بہت پریشان ہوا، نہ ان کو روک سکتا تھا، نہ حقیقت بتا سکتا تھا۔ خیر، میں نے خاموشی کو ہی بہتر سمجھا، اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے ابو کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں میرے ابو نے مجھ سے کہا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ تمہارے چہرے سے تمہاری اداسی صاف نظر آتی ہے کہ تم اندر ہی اندر سے بہت پریشان ہو۔ بیٹا، میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں۔ اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتاؤ، تاکہ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہ کروں، اور اگر کوئی بات نہیں ہے تو خدا را اپنے بارے میں سوچو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو اور محنت کرو۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہارے پرنسپل سے بات کرتا ہوں۔ جب میرے باپ نے مجھ سے اس نرم سے لہجے سے سمجھایا اور مجھ سے بات کی، مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں ان کو حقیقت بتاؤں، اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابو، مجھے آپ سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بعد میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ جب میرے ابو نے یہ واقعہ سنا تو وہ بہت حیران رہ گئے، کیونکہ جو بات میں ان سے کہہ رہا تھا انہوں نے اس کا اپنی زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں پہلے دن سے اپنے اساتذہ کا سخت رویہ اور لہجہ برداشت کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، اسکول میں تم پڑھتے ہو، اور تم اساتذہ اگر تمہارے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو تم نہ جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، کیونکہ میں تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچ کر تمہاری عزت نفس کی کسی طرح تذلیل نہیں کر سکتا۔ میں غریب اور مجبور ضرور ہوں، لیکن تمہارے ساتھ یہ زبردستی اور یہ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ مجھے انہوں نے پیار سے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا، ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور ایک سرکاری اسکول ہے، تم چلو میرے ساتھ، میں وہاں پر تمہارا داخلہ کروا آتا ہوں، تاکہ تمہارے سال ضائع نہ ہو جائیں۔ مزید انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، یہاں پر تمہاری جسمانی و دماغی ہر شے کی محنت درکار ہوگی، کیونکہ یہ اسکول ہمارے گھر سے کافی دور ہے، تمہیں پیدل آنا جانا ہوگا۔ اس میں تمہاری جسمانی محنت لگے گی اور پڑھائی تمہیں دن رات کرنا ہوگی۔ اس میں تمہاری دماغی محنت لگے گی، بس تم نے اپنے مقصد کو آگے رکھ کر سب کچھ کرنا ہے۔ مجھے ان کی بات بالکل سمجھ آ چکی تھی۔ ہم جب وہاں پر گئے تو وہاں کا جو استاد تھا ہمارے محلے کا تھا۔
اس نے ہمیں پہچان لیا اور خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ ان کا یہ رویہ ہمیں بہت اچھا لگا۔ میرے ابو نے ان کو سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آپ اس کا داخلہ یہاں پر کر دیں۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ پرنسپل کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، اس بچے کی نگرانی میں خود کروں گا، آپ اس کو یہاں پر داخلے کی اجازت دیں۔ پرنسپل نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ ہم نے داخلہ فارم فل کر دیا اور میں اپنی کلاس میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ کلاس بھی میرے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھی۔ جیسے ہی میں کلاس میں داخل ہوا، سارے بچے مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگے، کیونکہ میرا حلیہ وہی تھا جو اس سکول میں ہوتا تھا۔ ان تمام بچوں کی وہی حیرانگی تھی جو اس سکول کے بچے مجھے دیکھ کر کرتے تھے۔ میں نے سب کو دیکھ کر اپنے چہرے پر ایک مسکان لائی اور خاموشی سے اپنی جگہ کا پوچھا اور بیٹھ گیا۔ جو میرا استاد تھا، یعنی کلاس کا انچارج تھا، بہت ہی نیک دل اور سچا انسان تھا۔ وہ تمام بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا۔ ہمارے جو محلے کا استاد تھا، اس نے بتایا کہ یہ بچہ بہت ہی محنتی ہے، آپ نے اس پر توجہ دینی ہے اور اس بچے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے پریشان نہیں ہونا، شروع میں تمہیں تھوڑا ایڈجسٹ کرنے میں مسئلہ ہوگا، لیکن بعد میں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے بہت ہی خوشی کا باعث تھے۔ مجھے ان کی باتوں سے تھوڑا سا ذہنی سکون حاصل ہوا۔ میں خاموشی سے جا کر وہاں پر بیٹھ کر سب نے اپنا اپنا پیریڈ پڑھایا۔ مجھے تمام استاد کی بہت اچھے سے سمجھ آئی۔ انہوں نے کل کے لیے ٹیسٹ ذمے لگایا۔ میں نے کتاب پر نشان لگائے تاکہ یاد رہ جائے۔ اگلے روز میں جوش و خروش کے ساتھ سکول کے لیے تیار ہوا اور وہاں گیا۔ وہاں پر آج میرا ٹیسٹ تھا اور یہ سکول میں میرا پہلا ٹیسٹ تھا۔ میں سارا یاد کر کے گیا تھا، مجھے اچھی طرح سے آتا تھا۔ جب ٹیسٹ لیا گیا تو پوری کلاس میں میرے سب سے زیادہ نمبر آئے۔ استاد مجھ سے بہت خوش ہوا اور کہا، اگر تم اسی طرح تمام ٹیسٹوں میں کامیاب ہوتے رہے تو میں تمہیں اس کلاس کا مانیٹر بنا دوں گا۔ میں نے ان سے کہا، جی ضرور، میں پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا پرچہ مجھے واپس کر دیا۔ پرچہ میں گھر لے آیا۔ شام کو جب ابو آئے تو میں نے ان کو دکھایا۔ وہ بہت خوش ہوئے، ان کے ساری دن کی تھکان دور ہو گئی۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ معمول کے مطابق اب میں ہر روز جاتا تھا اور ساری کتابوں کا سبق یاد کر کے جاتا تھا۔ سارے اساتذہ مجھ سے بہت خوش تھے۔ دیکھتے دیکھتے میرے بہت زیادہ نمبر آنے لگے اور مجھے سرکاری کالج میں اسکالرشپ پر داخلہ مل گیا، جہاں پر میری پڑھائی اور تمام تعلیمی اخراجات بالکل مفت تھے۔ یہ موقع میرے لیے نہایت ہی خوشی کا موقع تھا، کیونکہ مجھے کالج میں داخلہ مل چکا تھا۔ یہ خوشی کی خبر جب میں نے اپنی امی کو دی، وہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا کہ بیٹا مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم ضرور اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے اور ہمارا سہارا بنو گے، ہمیں غربت کے دنوں سے تم ہی نکالو گے۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا اور یقین دلایا اور کہا کہ امی جان بس آپ دعا کرتی رہا کریں۔ انہوں نے کہا، بیٹا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میری ماں جس طرح سے مجھے دعائیں دیتی تھی، مجھے یقین تھا کہ ان کی دعائیں میری محنت اور میرے باپ کی دن رات کی محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ یہ اس طرح رنگ لائے گی میں نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا نہ تھا۔ ان حالات کے ٹھیک 15 سالوں بعد
میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کو میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں نے اب نوکری حاصل کر لی تھی۔ یہ ایک ایسی نوکری تھی جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ زندگی مجھ پر اور قدرت ہم سب پر اس طرح مہربان ہونے والی تھی، میں نے ایسا سوچا نہ تھا۔ مجھے اپنی ذات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں وہی شخص ہوں جس کو چند سال پہلے اس کے سکول میں غربت کا طعنہ دے کر اس کے پھٹے ہوئے جوتوں پر ہنس کر سکول سے باہر نکال دیا گیا تھا، اور میں اسی شخص کا بیٹا ہوں جو سڑکوں پر جھاڑو لگاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کرتا ہے۔ خدا کی قدرت یہ تھی کہ میں اسی کالج جہاں پر مجھے اسکالرشپ پر پڑھایا گیا تھا، آج میں اسی کالج میں ایک نہایت ہی معزز استاد بن چکا تھا۔ یہ دن میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ یہ خوشی کی خبر سنانے کے لیے میں سب سے پہلے اپنے گھر گیا۔ وہاں پر گیا تو سب کے چہروں پر پہلے کی طرح اداسی تھی جو ان کے چہروں سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میری ماں اپنی اسی حالت میں چارپائی پر پڑی تھی۔ میرا بھائی احمد سکول سے واپس آ چکا تھا۔ میرے ابو آج کسی وجہ سے کام پر نہ جا سکے اور گھر پر بیٹھے تھے۔ میری بہن اندر کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ میں جب اندر داخل ہوا، جینے کی ایک مسکرا کر ہنسنے لگا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میرے چہرے پر جو خوشی کی لہر تھی اس کا اندازہ سب سے پہلے میری ماں نے لگایا، اور میری ماں نے کہا، بیٹا آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو، خیر ہے؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کس چیز کا ڈبہ ہے؟ وہ ڈبہ در حقیقت مٹھائی کا تھا۔ جو خوشخبری میں ان کو دینے والا تھا ان کا اس کو اندازہ ہی نہ تھا۔ میں نے اپنی بہن کو اندر سے آواز دی، کہا، باجی جلدی آؤ۔ بھائی کو بلایا اور امی کے ساتھ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ان کو مبارک دی۔ امی، آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو، اور یہ مٹھائی آپ لوگ کھائیں۔ وہ بہت زیادہ حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے نہ جانے یہ کس چیز کی مبارکباد دے رہا ہے۔ شاید کسی امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے یا اس کا نتیجہ آ گیا ہے۔ لیکن جو خبر میں ان کو دینے والا تھا وہ ان سب سے بڑی تھی۔ یہ ایسی خبر تھی وہ اس کو سن کر اپنے کانوں پر یقین نہ کر پاتا، کیونکہ یہ سالوں کی محنت تھی جو آج رنگ لا چکی تھی۔ میں نے اپنی امی کو کہا، امی جان، پہلے آپ منہ میٹھا کریں، اس کے بعد میں آپ کو خبر سناؤں گا۔ میری امی بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پہلے مجھے مٹھائی دی، اس کے بعد خود کھائی۔ اس کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ امی، میں اسی کالج میں پروفیسر لگ چکا ہوں جہاں پر مجھے اسکالرشپ پر داخلہ دیا گیا تھا۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا کہ امی، ہمارے دن سنور چکے ہیں، ہماری غربت اب ختم ہو جائے گی۔ میں اپنی بہن کی شادی بہت اچھے گھرانے میں کروں گا، بس آپ یہاں سے چلنے کی تیاری کریں، کیونکہ کچھ عرصے بعد مجھے حکومت کی طرف سے ایک گھر ملنے والا ہے جہاں پر میں آپ سب کو لے چلوں گا۔ میری امی نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ خوش ہوئی اور خوشی سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ میرے بہن بھائی جیسے اس خبر کے لیے ترس چکے تھے، بہت خوش ہوئے۔ جب میرے ابو آئے، ہم سب نے مل کر ان کو بتایا تو میرے ابو جان کی آنکھوں میں آنسو خود بخود جاری ہونے لگے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ خوشی کی وجہ سے ساری رات ہمیں نیند نہ آئی۔ ہم اپنی پرانی زندگی کے بارے میں بات کرتے رہے۔ جو حالات، جو مشکلات ہم سب نے مل کر گزاری تھیں ان کو یاد کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے اور اپنی مشکلات کے سامنے کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ میری اس کامیابی پر ہم نے خدا تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ انہوں نے
ہمیں ہمارے صبر کا پھل دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنی پوری فیملی کو وہ گھر دکھایا جو گھر ہمیں ملنے والا تھا۔ پھر میں ان سب کو وہیں پر لے گیا، لیکن ہم نے اپنی اوقات کبھی نہ بھولی، نہ ہی کبھی کوئی ایسی تکبر کی بات کی جس سے خدا تعالیٰ کو ناراضگی ہو۔ ہم سب اب اسی گھر میں خوش و خرم رہنے لگے۔ میں نے اپنے بھائی کا داخلہ MBBS میں کروایا۔ اس کا جتنا خرچہ آیا سب میں نے اٹھایا، کیونکہ میں اب اس قابل ہو چکا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں کے اخراجات کو اٹھا سکوں۔ میں نے امی کے ذمے لگایا کہ آپ اسی علاقے میں شہر میں میری بہن کا رشتہ دیکھیں۔ میں بہت اچھی جگہ اپنی بہن کو بیاہنا چاہتا ہوں، لیکن آج کچھ سالوں بعد میں جب اپنے اسی پرانے سکول کے آگے سے گزرا تو مجھے اپنا پرانا قصہ یاد آ گیا۔ میں نے اس کو دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ ابھی میں راستے میں تھا کہ میرا سامنا ڈاکوؤں سے ہوا جو کہ کسی کو لوٹ کر بھاگے جا رہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھا تو ان کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ ضرور کسی کے ساتھ ناحق کر کے جا رہے ہیں۔ میں رکا، ان سے وہ بیگ چھین لیا۔ اس کے بعد میں جہاں سے وہ بھاگ کر آ رہے تھے وہیں چلا گیا۔ جب میں آگے گیا وہ شخص رو رہا تھا۔ یہ بیگ اسی کا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ میں چلا گیا کیونکہ میں اس شخص کو پہچان چکا تھا۔ جب میں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جس نے کچھ سال پہلے مجھے سکول سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا تھا، اور مجھے ان کی وجہ سے بہت مصیبت اٹھانا پڑی، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں جو ملنا تھا وہ مل چکا تھا۔ میں گیا اور وہ بیگ ان کو دیا۔ جب میرے استاد نے مجھے دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جس کے ساتھ اس نے کچھ سال پہلے یہ کام کیا ہو، آج وہی شخص اس کو بچا رہا ہے۔ مزید میں نے اس کو اٹھایا، وہ سڑک پر گرا پڑا تھا۔ کوئی شخص اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ شرمندگی اس کے منہ سے صاف شفاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کو اٹھایا اور وہاں سے ان کو قریب ایک ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں پر ان کو چائے پلائی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا بیگ سنبھالا جس میں ہر چیز ویسے کی ویسی موجود تھی۔ پھر میں نے وہاں سے اٹھنا چاہا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ شکریہ، اگر ادا کرنا ہے تو اس کی کوئی بات نہیں۔ آپ کی جگہ پر اگر کوئی اور بھی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی یہی کرتا۔ اس نے مجھے بتایا بیٹا میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ جو ہوا وہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں نے تمہیں سکول سے باہر نکالا تھا تو میرا بیٹا جو لاہور میں پڑھ رہا تھا اسی غیر قانونی سرگرمی میں پایا گیا، جس کی وجہ سے اس کے کالج والوں نے اس کو نکال دیا اور 10 سال کے لیے اس کے آگے پڑھنے پر بین کر دیا۔ جب میرے بیٹے نے مجھے یہ حقیقت بتائی تو مجھے وہی منظر یاد آ گیا جس دن میں نے تمہیں سکول سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا تھا۔ میں اس دن سے بہت شرمندہ ہوں اور جان کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ نہ حق کیا جائے تو خدا تعالیٰ کا حساب اس سے ضرور لینا ہوتا ہے، اور مجھ سے انہوں نے لے لیا ہے۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی بھی ہے۔ بیٹا تو مجھے معاف کر، حالانکہ میں معافی مانگنے کے قابل نہیں ہوں۔ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے پوری سزا مل چکی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی پڑھائی پر لاکھوں روپے خرچ کیے جو ایک پل میں ضائع ہو گئے۔ اگر میں تمہارے ساتھ یہ نہ کرتا تو میرے بیٹے کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ 10 سال کے لیے اس کی پڑھائی ختم ہو گئی۔
اس چیز کا افسوس مجھے زندگی بھر رہے گا اور میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد میرے استاد نے مزید بتایا کہ یہ پیسے میری پینشن کے ہیں، میری سالوں کی محنت جو کہ ایک پل میں آج ختم ہونے والی تھی۔ بیٹا، تم نے آ کر نہ صرف میرے پیسے بچا لیے، مجھے اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا، بلکہ تم نے میری پوری زندگی کی جو شرمندگی تھی وہ بھی ختم کر دی۔ میں کئی عرصے سے تمہاری تلاش میں تھا، میں چاہتا تھا کہ تم سے معافی مانگو، لیکن نہ جانے تم کہاں چلے گئے اور اس سکول کا منہ تک نہ کیا، جس کی وجہ سے میں تم سے معافی بھی نہ مانگ پایا۔ آج تم کو دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم ایک کامیاب آدمی بن چکے ہو۔ تمہارا حلیہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو چکے ہو۔ میں نے اپنے استاد سے کہا، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں، مجھے اپنی زندگی میں وہ سب کچھ مل گیا ہے جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اب اسی کالج میں پروفیسر ہوں جہاں پر مجھے اسکالرشپ پر داخلہ دیا گیا تھا۔ جب میں نے یہی بات کی تو میرے استاد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہا، بیٹا، بے شک تمہاری محنت رنگ لے آئی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے چاہے کے پیسے دیے اور کہا، مجھے آپ کے بیٹے کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا، خیر اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے ضروری کام ہے۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ میں وہاں سے تو چلا آیا، لیکن اپنی سوچ اور اپنا دماغ وہیں پر رکھ آیا۔ ان کی باتیں میرے ذہن سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے دکھی ہو کر اپنے بیٹے کے بارے میں بتا رہے تھے، تو مجھے افسوس ہوا کہ میرے والد بھی اس دن ایسے ہی دکھی ہوئے تھے جب انہوں نے مجھے نکالا تھا۔ میں نے خدا کی طرف دیکھا اور کہا کہ بے شک تو انصاف کرنے والا ہے اور تو ہم پر اسی طرح راضی ہونا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر گیا۔ میں نے اپنی امی اور ابو سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ وہ یہ دکھ اور تکلیف برداشت کر چکے تھے اور وہ کسی کو تکلیف اور اذیت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ میری بہن سب کے لیے چائے بنا لائی اور ساتھ میں بسکٹ تھے۔ ہم سارے بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ عصر کا وقت تھا، تھوڑی تھوڑی ہوا لگ رہی تھی، سورج ڈوبنے کو تھا، سائے ڈھل چکے تھے اور ہم چائے پی رہے تھے۔ اتنے میں ایک ہمارے اس نئے گھر کے ساتھ ایک عورت رہتی تھی۔ یہ اسی محلے کی تھی، بہت ہی نیک اور اچھے خاندان کی تھی۔ اچانک ہمارے گھر آئی، دروازہ بجا تو میرا چھوٹا بھائی احمد دروازہ کھولنے گیا۔ ان کو دیکھا تو کہا کہ آنٹی آپ اندر آ جائیں۔ تو اس آنٹی نے کہا، نہیں بیٹا، پہلے جاؤ اپنی امی جان سے اجازت لے کر آؤ، میں اس کے بعد ہی اس گھر میں داخل ہوں گی، کیونکہ شہر میں یہی رواج تھا۔ میرے بھائی نے کہا، آنٹی آپ بے فکر ہو جائیں، میری امی بہت اچھی ہیں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ وہ عورت جب اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ تھی۔ وہ پلیٹ اس نے میری بہن کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ بیٹا تم لوگ نئے آئے ہو، میں نے بریانی بنائی تھی، سوچا آپ لوگوں کے گھر دے دوں اور آپ لوگوں سے ملاقات بھی کر لو۔ ہم بہت خوش ہوئے، ان کو چائے دی، اپنے پاس بٹھایا۔ وہ عورت نہایت ہی اچھی اور خوش اخلاق تھی۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھرانے کی دعوت دے دی۔ ایک دنوں بعد میری امی اور میری بہن ان کے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر بہت ہی عالیشان اور ایک محل کی طرح تھا، جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ اس عورت کے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ اس کا شوہر کئی عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے وفات پا چکا تھا۔ اس کی ایک بیٹی کی شادی غیر ملک ہو چکی تھی۔
وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ وہاں پر رہتی تھی۔ کئی مدتوں بعد ان سے ملنے آتی تھی۔ اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ ابھی پڑھ رہا تھا اور بڑا بیٹا ان کا نوکری کرتا تھا۔ یہ لوگ بہت کھاتے پیتے ہیں اور امیر گھرانے کے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کو میری امی جب ان کے گھر سے ہو کر واپس آئی تو ان کی بہت تعریفیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ان کے دونوں بیٹے بہت ہی ادب والے اور نیک ہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ عورت جب ہمارے گھر آئی، اس نے ایک ایسی بات کی جس کا ہم نے اندازہ ہی نہ کیا تھا، کیونکہ جو بات اس نے کی اس کو سن کر ہم بہت حیران ہوئے، اور یہ حیرانی پریشانی والی تو بات نہیں تھی، ہاں لیکن اس کو خوشی والی کہہ سکتے ہیں۔ اس عورت نے ٹھیک 1 مہینے بعد میری ماں سے میری بہن کے رشتے کی بات کی اور کہا کہ میرے بڑے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ ان کے یہ الفاظ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا باعث تھے، کیونکہ وہ لوگ نہایت ہی اچھے بھی تھے اور خوش اخلاق بھی تھے، جیسا میں نے اپنی بہن کے بارے میں رشتہ سوچا ہوا تھا، وہ بالکل اسی معیار کے تھے۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ میری ماں نے ان سے فوراً آنا کی، حالانکہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کر کے سوچ کر آپ کو جواب دوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، لیکن بہن مجھے آپ سے بہت زیادہ امید ہے، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ میری بیٹی میرے گھر سے بہت دور ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں ایک بیٹی آئے جو میرے گھر کو جنت بنائے۔ میری ماں نے ان سے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، جو بہتر ہوگا انشاءاللہ وہی ہوگا۔ اس کے بعد وہ اور اچھا نہیں گئے۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، سوچنا کیا تھا۔ ہماری طرف سے تو ہاں تھی، ہم تو جیسے یہی چاہتے تھے۔ 1-2 ہفتے بعد ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا آپ نے جواب نہیں دیا، ابھی تک ہم آپ لوگوں کے انتظار میں ہیں۔ میری ماں نے کہا ہم آپ کے گھر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ ہم نے ان کے لیے بہت سارے تحفے لیے، مٹھائی لی اور ان کو اطلاع دی کہ ہم آج آپ کے گھر آئیں گے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے خوب ہمارا استقبال کیا اور رشتہ پکا ہو گیا، اور جب ہم گھر واپس آئے بہت خوش تھے۔ لیکن ایک ایسی مصیبت ہم پر آ ٹوٹی جس کا ہم نے اندازہ نہ کیا تھا۔ یہ وقت میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا، کیونکہ خوشیاں ابھی اب آئی تھیں کہ پھر ایک نئی مصیبت آ گئی۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے جب میری امی اچانک سے بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ بیمار تو وہ پہلے سے بھی تھی، لیکن شاید خوشی کی وجہ سے ان کی زندگی کے دن بڑھ گئے اور وہ بالکل صحت یاب ہو گئی تھی۔ آج ان کی ایک دم سے یہ حالت دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میں جلدی سے اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ان کا سارا چیک اپ کیا اور ٹیسٹ کروائے اور کہا کہ 1 ہفتے بعد رپورٹ آئے گی، اس کے بعد ہی ہم لوگوں کو کچھ پتہ چلے گا کہ آپ کی ماں کو کون سی بیماری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے ہمیں حوصلہ دیا کہ ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں، ان کو ایسی کوئی بیماری نہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ اتنا پریشان ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا حوصلہ کچھ بڑھا۔ واپس آ گئے۔ 1 ہفتے بعد جب رپورٹ لینے میں گیا، جو باہر ڈاکٹر نے مجھے بتائی وہ نہایت ہی تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ماں کے پیٹ میں پانی ہے جس کا فوراً علاج کرنا پڑے گا اور آپریشن نہایت ہی خطرناک ہے۔ آپ دعا کریں کہ وہ آپریشن کامیاب ہو جائے اور پیسوں کا انتظام کریں۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا آپ پیسوں کی ٹینشن نہ لیں، میری ماں کی زندگی میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا
کہ آپ آج ہی اپنی ماں کو یہاں پر داخل کروائیں، ہم کل ان کا علاج شروع کر دیں گے۔ میں اپنی ماں کو لے آیا، ان کو حوصلہ دیا، میری بالکل حوصلے میں تھی۔ ڈاکٹر نے آپریشن شروع کیا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر واپس آئے اور انہوں نے ہمیں واپس آ کر مبارکباد دی کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں، آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، بس آپ کی والدہ کو جیسے ہی ہوش آ جائے گا اس کے بعد وہ بالکل خطرے سے باہر نکل آئیں گی۔ میں بہت خوش ہوا، خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ میری ماں کو ہوش آ چکا تھا، وہ بالکل صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہی ہم نے اپنی بہن کی شادی کی شروع کر دی۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں خوش ہو گئے تھے۔ اب میری ماں مجھ سے کہتی تھی، بیٹا تم اپنی شادی کرو، میں تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، اور وہ میرا رشتے کے لیے 1-2 جگہ بات بھی کر چکی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ برے حالات میں انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، کیونکہ وہ فرضی ہوتے ہیں اور انسان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ جو شخص صبر اور تحمل کے ساتھ وقت گزارتا ہے، خدا تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرتا ہے۔